اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیے، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم نمبر بھی اسکرین پر دیا گیا ہے۔ تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ غزہ کے حالات کو لے کر بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے کہ گزشتہ کل اسرائیلی آتنکوادیوں نے پھر زبردست انداز میں اسرائیلی فورسز نے الاقصی اسپتال کے اطراف میں بمباری کی، جس میں مزید 250 فلسطینیوں کے شہید ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کے وسیع پیمانے پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اور گزشتہ رات شمالی اور وسطی غزہ کے مختلف مقامات پر راکٹ داغے گئے۔ ڈان نیوز کے مطابق اسرائیلی فورسز نے الاقصی ہاسپٹل کے اطراف میں ایک بار پھر بمباری کر دی۔ تازہ حملوں میں مزید کئی شہادتوں کی خبریں آ رہی ہے۔ 24 گھنٹوں میں 250 افراد اسرائیلی دہشت گردی کی بھینٹ چڑھ گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد اب 24,000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ مغربی کنارے میں بھی قابض فوج کی خونریز کارروائیاں جاری ہے۔ 3 نوجوانوں کو گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا۔ نوجوانوں کو شہید کرنے کے بعد ان کی لاشوں کی بے ادبی اور بے حرمتی بھی کی گئی۔ اسرائیلی دہشت گردی کے بعد اس علاقے میں بڑی تعداد میں شہری سڑکوں پر نکل آئے اور اسرائیل کے خلاف نعرے بلند کرنے لگے۔ اسرائیل نے غزہ میں سب سے بڑی اسلحہ ساز فیکٹری پکڑنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیل نے غزہ میں اب تک کی سب سے بڑی فیکٹری جو اسلحہ ساز ہے، اسلحہ بناتی ہے، اس کو پکڑنے کا دعویٰ کیا ہے۔ فوج نے کہا کہ فیکٹری میں 100 کلومیٹر فاصلے تک مار کرنے والے میزائل تیار کیے جاتے تھے۔ فیکٹری سے بڑی تعداد میں تیار میزائل برآمد ہوئے ہیں۔ دوسری بڑی خبر آ رہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن گزشتہ کل اردن وغیرہ کے شاہ سے بھی ان کی ملاقات ہوئی اور غزہ فلسطین میں ہونے والے اسرائیلی آتنکواد کو لے کر کھل کر بات ہوئی ہے۔ انہوں نے پلہ بھی جھاڑنے کی کوشش کی ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے اسرائیل کو ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ اور ابھی خبریں آ رہی ہے کہ جنوبی افریقہ کے جانب سے آپ جانتے ہیں کہ مقدمہ دائر کیا گیا ہے اسرائیل پر دہشت گردی کا، اور فاسفورس ہتھیاروں اور بموں
کا استعمال کرنے کے خلاف اور انسانیت کے قتل کرنے کے خلاف باقاعدہ نسل کشی کا مقدمہ جنوبی افریقہ کی جانب سے اسرائیل پر دائر کیا گیا ہے. اسی کو لے کر امریکی وزیر خارجہ نے گفتگو کرتے ہوئے اسرائیلی صدر نے یہ کہا ہے کہ ہم پر نسل کشی کا الزام یہ مضحکہ خیز اور سفاگانہ ہے, جھوٹا ہے. یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کتوں کا حال کتنا برا ہے کہ ایک طرف کھلے عام دہشت گردی کر رہے ہیں, ایک طرف کھلے عام نسل کشی کر رہے ہیں, 10,000 بچوں کو قتل کر رہے ہیں, 9,000 عورتوں کو قتل کر رہے ہیں, عام شہریوں کو 24,000 مار رہے ہیں. اس کے باوجود بھی یہ کمینے کہہ رہے ہیں کہ ہم پر نسل کشی کا الزام جھوٹا ہے. خیر دعا کیجئے کہ جیسے ہندوستان میں بلقیس بانو کے ریپسٹوں کو سزا دوبارہ سنائی گئی جیل کی, ویسے ہی اسرائیل پر جو نسل کشی کا الزام لگا ہے اور کھلے عام فاسفورس بموں کا استعمال کرنے اور آتنواد کا الزام لگا ہے, دعا کیجئے کہ اسرائیل پوری دنیا کے سامنے ننگا ہو جائے, کیونکہ 24,000 فلسطینی اب تک شہید ہوئے ہیں اور ایک بڑا حصہ جو ہے تباہ ہو چکا ہے غزہ اور فلسطین کا. 23 لاکھ افراد کی یہ آبادی کا بیشتر حصہ بے گھر ہو چکا ہے. آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ, کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے, بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے, بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو, نسوں کا درد, جوڑوں کا درد, گٹھیا بھائی, ابھی کانٹیکٹ. ناظرین, ٹوکیو جاپان سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے. لاطینی امریکی ملک ایکواڈور میں منشیات فروخت کرنے والے گینگ کا سرغنہ, جو منشیات گینگ کا سرغنہ تھا, وہ جیل سے ہی فرار ہو گیا, جس کے بعد اب پورے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ایکواڈور کے صدر نے ملک میں ایمرجنسی کے نفاذ کا حکم جاری کیا. ایکواڈور کے صدر کا کہنا ہے کہ مسلح افواج کو منشیات فروش گروہوں کے خلاف آپریشن میں سیاسی اور قانونی مدد کے لیے ایمرجنسی ہم نے نافذ کی ہے. خیر, منشیات گینگ کے سرغنہ کا جیل سے فرار ہونا یہ پوری دنیا کے لیے حیران کن معاملہ ہے. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر, وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد, گردوں میں پتھری, شوگر, کھجلی, لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. ہربل سپر لے کر آیا سمراٹ گولڈ کٹ, جو کہ مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ہے. ان کو پیور جڑی بوٹی سے بنایا گیا ہے. اس سے آپ کی ٹائمنگ بڑھتی ہے, جوش اور خواہش میں اضافہ ہوتا ہے, نسوں کی کمزوری دور ہوتی ہے. اگر یہ آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں دیش و ودیش میں کہیں بھی, تو ہمارے دیے ہوئے اس کے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. بڑی خبر آ رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کا آتنکواد, جس کا ننگا ناچ باقاعدہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے, اور اصل آتنکوادی تو امریکہ ہے, ٹیررسٹ تو اصل امریکہ ہے, کیونکہ اسرائیل کو ہتھیاروں سے لے کر مینٹلی اور فائنینشیلی اور آرمی آرمز ہتھیاروں کا پورا سپلائی امریکہ کرتا ہے. ناجائز باپ اور اصل آتنکوادی امریکہ ہے. اب امریکہ اور اسرائیل کے خلاف الحمدللہ پوری دنیا میں صرف مسلمان نہیں, انصاف پسند ہندو بھی اب امریکہ اور اسرائیل کے خلاف آندولن کر رہے ہیں. گزشتہ کل تو امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن, امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے سامنے لوگوں نے آندولن کیا اور فلسطین کے سمرتھن میں, فلسطین کے سپورٹ میں نعرے لگائے. امریکی شہر ڈیلاس میں امریکی پریزیڈنٹ کے طیارے کے لینڈنگ سے پہلے ایئرپورٹ پر بڑی تعداد میں فلسطین کے سپورٹ کرنے والے جمع ہو گئے. غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایئرپورٹ پر جمع ہونے والے شہریوں نے فلسطین کے پرچم تھامے ہوئے تھے. امریکی صدر جو بائیڈن کے آنے پر مظاہرین نے ان کے خلاف نعرے لگائے اور جنگ بند کرنے کا مطالبہ کیا. فلسطین کے سپورٹر شہریوں نے شیم شیم, جو بائیڈن اسرائیل شیم کے نعرے بھی لگائے. اس دوران سیکورٹی اہلکاروں نے درجن بھر سے زیادہ مظاہرین کو گرفتار بھی کر لیا. آخری بڑی خبر بھی غزہ فلسطین مجاہدین حماس کے حالات کو لے کر آ رہی ہے. جی ہاں, حماس کے پولیٹیکل بیورو کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کا ایک بڑا بیان آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم قیدیوں کو نہ چھوڑیں تو اسرائیل کبھی بھی اپنے قیدیوں کو بازیاب نہیں کرا سکتا, کبھی بھی اسرائیل اپنے قیدیوں کو چھڑا نہیں سکے گا. انہوں نے منگل کے روز قطر کی راجدھانی دوحہ میں منعقدہ انٹرنیشنل
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स की कॉन्फ्रेंस के दौरान खिताब में मजीद ये भी कहा कि इजराइल गजा की पट्टी पर जारी जंग में कत्लेआम और नस्ल कुशी के बावजूद अपने किसी भी अहदाफ को, मकसद को हासिल करने में नाकाम है। उन्होंने गजा में जारी जंग को नस्ल कुशी की जंग करार देते हुए इजराइल पर गजा में निहत्ते फलस्तीनियों के इज्तिमाई कत्लेआम का इल्जाम लगाया है। हमास के लीडर ने कहा कि इजराइल ने 3 अहदाफ तय किए हैं: मज़ाहमत का खात्मा, कैदियों की बाजियाबी और गजा से मिस्री सरजमीन की तरफ नकले मकानी, और ये कि वो उनमें से किसी भी हदफ को का हासिल करने में कामयाब नहीं हुए हैं। हालांकि अब इजराइल ये दावा कर रहा है, इजरायली मीडिया ये कह रही है कि हमें कैदियों के ठिकाने का मुकम्मल पता है, लेकिन हमास ने कैदियों को ढाल बनाकर रखा है, वरना हम कब से अपने कैदियों को छुड़ा लिए होते।